أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ولا نبی اور نہ کوئی نبی الا اذا تمنا مگر جب اس نے کوئی آرزو کی القى الشیطان فی امنیته تو شیطان نے اس کی آرزو میں رکھنا ڈال دیا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا یا نبی بھیجا اس نے جب کوئی تمنا کی یا آرزو کی یا خواہش کی یا کتاب کی تلاوت کی تمنا کا معنی آرزو کرنا خواہش کرنا اور تلاوت کرنا بھی ہے یعنی اللہ کے نبی نے جب بھی دین کے غلبے کی آرزو کی شیطان نے اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ ڈال دی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دیکھا کہ ابو طالب فوت ہو گئے ہیں اور ابو لہب سردار بن گیا ہے بنو ہاشم کا تو اس وقت آپ نے سوچا کہ طائف والوں کی طرف چلنا چاہیے ان کو دعوت دیتے ہیں شاید ان کی قسمت اچھی ہو اور وہ دعوت قبول کر لیں مگر یہ سعادت ان کی قسمت میں نہیں تھی بلکہ یثرب والوں کی قسمت میں تھی تو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں کوئی کامیابی نہ ملی اور آپ واپس تشریف لے آئے اور اسی طرح جب آپ میدان احد میں تھے تو مسلمان فتح یاب ہو رہے تھے مگر شیطان نے ان تیر اندازوں کے دل میں مال غنیمت کی ہرس ڈال دی جو پہاڑی درے پر متعین تھے تو وہ مال غنیمت جمع کرنے کی طرف دوڑ پڑے اور ایک اچھی خاصی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تو فرمایا کہ اللہ پاک کا یہ ایک نظام ہے کہ وہ شیطان کو تھوڑی سی چھوٹ دے دیتا ہے تاکہ ایمان والوں کو حق پر قائم رہنے میں مزید پختہ کیا جا سکے اور منافقین کو شک کی بیماری میں مبتلا کیا جائے مفسرین نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے سورۃ النجم کی تو اس میں جب آپ نے پڑھا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ تو شیطان نے اس دوران آپ کی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ اور اس پر جب سجدہ آیا سورۃ النجم کا تو سارے کفار بھی سجدے میں پڑ گئے
مگر یہ واقعہ صحیح نہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ملحدین نے اور زنادقہ نے گھڑ کر احادیث کی کتابوں میں شامل کیا ہے. ہو نہیں سکتا ایسا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بڑا زبردست پہرا رکھا ہوا ہے اپنے نبی کے ارد گرد. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. ایک قرآن مجید اتنا محفوظ طریقے سے آسمان سے آتا ہے اور پھر امت تک پہنچتا ہے کہ اس میں شیاطین کے دخل اندازی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ اللہ پاک بہت جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تاکہ بنا دے اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے، فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور وہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بلا شبہ ظالم مخالفت میں بہت دور جا چکے ہیں. فرمایا شیطان کی یہ مداخلت اس کو اس کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تو شک میں مبتلا ہو جائیں. اور قاسیت قلوبہم سے مراد پکے کافر ہیں. جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ منافق ہیں، اور جن کے دل سخت ہیں وہ پکے کافر ہیں. فرمایا سارے کے سارے ہدایت سے محروم رہیں گے، اور ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ کہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ ایمان لائیں اس کے ساتھ. وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو. إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. فرمایا کہ اس آزمائش سے مومن لوگ سرخرو ہو کر نکلتے ہیں، اور ان کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے. وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے دل اس کے لیے عاجزی کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ایمان والے اگر کبھی کوئی لغزش ان سے ہو جائے تو اللہ پاک جلدی ہی ان کو پھر سیدھے راستے کی طرف موڑ دیتا ہے، اور وہ غلطی پر غلطی کرنے کی بجائے فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ. فی مریۃ منہ، اس کے متعلق شک میں. حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک. او یأتیہم عذاب یوم عقیم،
یا ان کے پاس آ جائے گا عذاب ایک 5 دن کا. فرمایا کافر تو ہمیشہ فتنے میں اور شک میں مبتلا رہیں گے، قیامت کے آنے تک ان کا شک دور نہیں ہوگا، اور یا پھر جب عذاب آ جائے گا ایک ایسے دن کا جس میں کوئی خیر نہیں ہوگی. حکیم کہتے ہیں ایسے مرد یا عورت کو کہ جن میں اولاد نہ ہو، تو چونکہ قیامت کے دن کے بعد کوئی اور دن نہیں ہوگا اور کفار کے لیے اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوگی، اس لیے اس کو یوم حکیم کہا. جیسے فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح الحکیم، فرمایا کہ عاد پر ہم نے ایک باز ہوا بھیجی جو ہر خیر سے خالی تھی اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. الملک یومئذ للہ، ساری بادشاہی آج کے دن اللہ کی ہے. یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأولئک لہم عذاب مہین، تو یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. فرمایا کہ ایمان والوں نے اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کی تکریم کی، جس کے جواب میں انہیں نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر کے ان کی تکریم کی جائے گی، اور کفار نے اللہ کی آیات اور اللہ کے رسولوں کی توہین کی، جس کے بدلے میں ان کی شدید ترین توہین کی جائے گی اور انہیں رسوا کر کے اور ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ترجمہ ایک بات، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے کوئی آرزو کی، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے اس کی آرزو میں رکاوٹ ڈال دی. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ بنا دے اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے. فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے.
والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بلا شبہ ظالم مخالفت میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو علم دیے گئے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ کہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ اس کے ساتھ ایمان لائیں، وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، بلا شبہ اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ، فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اس کے متعلق شک میں، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے جو ہر خیر سے خالی ہے، الملک یومئذ للہ، ساری بادشاہی آج کے دن اللہ کی ہے، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔